शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मेला देखने के लिए आए। बाप ने कहा बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर तुमने उंगली छोड़ दी तो तुमको तलाश करना मुश्किल हो जाए। उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। जब बहुत देर के बाद हासिल हुआ तो बाप ने चेहरे पर जोर से तमाचा मारा, नालायक मैंने कहा था कि उंगली अगर छोड़ोगे तो दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। तमाचा इसलिए मारा है कि जवान होकर के अपने बड़ों का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। मर्दों के हवाले से पैगाम निकल गया और मां बहनें बहुत छोटी तादाद में बैठी हुई है, लेकिन ये जलसे को सुनने वाली हैं, क्योंकि देखने वाली आई और चली गई, ये सुनने वाली बैठी है। जिनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह इनके ईमान की भी हिफाजत फरमाए, इनकी आबरू की भी हिफाजत फरमाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उस्मान से पूछा अल्लाह के रसूल ने, उस्मान मेरी बीवी आयशा कैसी है बताओ। कहा या रसूल अल्लाह आपके जूते में कुछ था तो मस्जिद में दाखिल होने नहीं दिया, अगर हजरत आयशा के अंदर कुछ होता तो आपके बिस्तर पर दाखिल होने नहीं दिया जाता। हजरत अली से पूछा कि अली आयशा के बारे में बताओ। कहा या रसूल अल्लाह मैंने जिंदगी भर आपके बदन को देखा है, मक्खी नहीं बैठी, आपके बिस्तर पर ऐसी औरत कैसे बैठ सकती है, इसलिए आप उधर ध्यान मत दीजिए। हजरत उमर से पूछा, उमर बताओ आयशा कैसी है। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आयशा से निकाह आपने खुद नहीं किया, अल्लाह ने किया है, और अल्लाह ने आयशा से आपका निकाह करा करके आपके घर में दाखिल किया। अगर आयशा के अंदर कुछ होता तो वो आपके घर से आयशा को निकाल देता। फातिमा आई फरियाद लेकर हजरत आयशा के खिलाफ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी तुम भी उससे मोहब्बत करो जिससे तेरे बाप को बेइंतहा मोहब्बत है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मां की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता, सौतेली मां है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। मां का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा, दोनों की उम्र बराबर है। दिल की बात मां बेटी से करती है और बेटी दिल की बात मां से करती है, सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसी है। आयशा की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती, तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी ये तो हंसने का मौका नहीं है, फिर हंस क्यों रही हो। का ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया। कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, तुम तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि मां को किस बात पर हंसी आ रही। कहा बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, मेरा वक्त आएगा मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी जब तेरे हक में फैसला होगा तू जन्नत में जाएगी, बेटी जब मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दिया दर्स जिसने जिसने दिया दर्स जिसने सहाबा को लोगों, वो जाने पैगंबर वो आयशा है। दिया दर्स जिसने सहाबा को लोगों, वो जाने पैगंबर वो आयशा है। बारात खुदा ने है की जिसकी खूबी नबी की वो दिलबर वो आयशा है, नबी की वो दिलबर वो आयशा है। मिली बरतरी जिसको सारे जहां में, शरीयत की पैकर वो
فاطمہ کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل گیا. مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ 12 بج جانے کے بعد شہر کے لوگ جلسہ کے لیے بیدار ہوں گے. یہ کرامت ہو گئی. اللہ آپ کو بیدار رکھے، آپ کے ضمیر کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے. دل سے دعا کرتا ہوں. فاطمہ کے حوالے سے پیغام ہے. حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جواب دیجئے، میرا سوال ہے، فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ سوال بڑا مشکل تھا. اللہ کے رسول نے ایک جھٹکے میں جواب دے دیا. کہا کہ عزت تو علی کی زیادہ ہے مگر محبت فاطمہ سے زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں گیا، کتنا خوش نصیب علی ہے. اگر فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتا تو عرب کے سرخ اونٹ سے بھی میرے لیے بڑھ کر ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب علی ہے کہ فاطمہ کا ہاتھ مل گیا. اگر فاطمہ کا ہاتھ مجھ کو ملتا تو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہوتا. محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں حضرت حسن سے کہ میری ماں کی طرح اگر دنیا بھر جائے، آپ کی ماں سے بڑھ کر ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی ماں فاطمہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کبھی تم نے ہنسنے کی غلطی کی، کبھی تم نے رونے کی بھول کی؟ تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا، تمہارا ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا. باپ کی تکلیف کو دیکھ کر بیٹی نہ روئے تو کون روئے؟ تمہارا رونا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بیٹی تم نے مسکرایا، مصیبت کے وقت میں یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا جب میرے والد نے، نبی نے کان میں کہا بیٹی بشارت ہو، غم مت کرو، سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے جو ملنے والی ہو وہ سب سے پہلے تم ہو، میرا غم کافور ہو. دختر خات شاہ نبوت فاطمہ بنت رسول، دختر شاہ نبوت فاطمہ بنت رسول، تجھ سے راضی، تجھ سے راضی ہے مشیت فاطمہ بنت رسول، جنتی ہو نیکا پروان نہ ملا ہے پھر بھی وہ، جنتی ہو نیکا پروان نہ ملا ہے پھر بھی وہ، کرتی ہے شب کو عبادت فاطمہ بنت رسول، کرتی ہے شب کو عبادت فاطمہ بنت رسول. تیرے در سے مانگنے والا بھی خوش ہو کر گیا، خوش ہو کر گیا. محبر راہ سخاوت فاطمہ بنت رسول، محبر راہ سخاوت فاطمہ بنت رسول. آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا. مجھے بھی امید نہیں تھی کہ یہاں تک ہماری کشتی پہنچ جائے. اب ساحل بالکل قریب ہے، آپ لوگ سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ہاں ہم جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 3 منٹ میں نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سنیے گا. اللہ ہمارے مطالعہ کو تازہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. یہودی نے پوچھا ہے حضرت علی سے، ہم جانتے ہیں خدا کون سی چیز نہیں جانتا. خدا کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے، خدا کے خزانے میں نہیں ہمارے خزانے میں ہے. خدا خدا ہو کر کے بندے سے مانگتا ہے. حضرت علی نے جواب دیا ہے. یہودی کا سوال ہے، حاتم اسم نے جواب دیا، ہم دیکھتے ہیں خدا نہیں دیکھتا. وہ کون سی چیز ہے جو صرف خدا کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، جو ہمارے لیے خدا کے لیے نہیں ہے، جو دونوں کے لیے ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ جواب دیا ہے،
خدا جانتا نہیں، بیوی کو جانتا نہیں، بچے کو جانتا ہی۔ خدا بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے۔ ہم لوگ تو بیوی بال بچے کو جانتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے۔ خدا کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس ظلم ہی ظلم ہے، خدا ظلم سے پاک ہے۔ ہمارے خزانے میں ہے، خدا کے خزانے میں نہیں ہے۔ فقر اور محتاجی ہمارے خزانے میں ہے، خدا کے خزانے میں نہیں ہے۔ خدا مہربان اپنے بندوں پر کتنا زیادہ ہے، امیر سے مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے غریب کو دینے کے لیے۔ خدا ہو کر کے وہ غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ خدا دیکھتا ہی نہیں ہے، جو مشرک ہے اس کا چہرہ خدا دیکھتا ہی ہے۔ خدا ہی کے لیے ہے، یہ ہماری روح صرف خدا کے لیے، اور عمل صرف ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ جو دونوں کے لیے ہے، ہماری دعا ہے اور خدا قبول کرنا ہے، خدا کے لیے ہماری۔ 5 چیزوں کو اللہ نے 5 چیزوں میں چھپایا ہے۔ کتنا مہربان خدا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی خوشی کو اس نے اپنی نیکی میں چھپایا تاکہ بندہ کوئی نیکی نہ چھوڑے۔ اپنی ناراضگی کو اس نے اپنی نافرمانی میں چھپایا تاکہ بندہ ہر گناہ چھوڑ دے۔ لیلۃ القدر کو رمضان میں چھپایا تاکہ ہر رات بیدار رہے، ہر رات میں سو نہ جائے۔ اس میں اعظم کو 99 نام میں چھپایا تاکہ اللہ کا کوئی نام نہ چھوٹے۔ اپنے ولی کو اس نے لوگوں میں چھپایا تاکہ ہر انسان کی قدر ہو، عزت ہو، کوئی اس کی توہین نہ کرے۔ اور آخری بات کہ اللہ نے وسطی نماز کو باقی نماز میں چھپایا تاکہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ فرعون جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، فرعون نے دعویٰ کیا، دھیان دیجئے، ڈسک بریک ہماری طرف مار کر کے نکل جائیے، کیونکہ ایک لائن کا ہی مطالعہ ہوتا، اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے نکل جائے گی۔ فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر خدا ہو تو بارش کراؤ، تو فرعون گیا ابلیس کے پاس کہ میں تو خدا بن گیا ہوں لیکن لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ بارش ہو۔ تو ابلیس نے کہا بارش ہو جائے گی۔ اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ اوپر آسمان میں جاؤ، وہاں سے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو بارش ہو گئی۔ اب ابلیس آ کر کے فرعون سے پوچھتا ہے بارش ہوئی تھی؟ کہاں بارش تو ہوئی تھی، لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں بڑی بدبودار بارش تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی ہی بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مدعی دیکھیے مدعا دیکھیے، مانگتا ہوں خدا سے خدا دیکھیے، مشت خاکی میں یہ حوصلہ دیکھیے، مشت خاکی میں یہ حوصلہ دیکھیے، مشت خاکی میں یہ حوصلہ دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے، ابتدا دیکھیے انتہا دیکھیے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول سے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے اور مدرسے سے حافظ قرآن بھی بن جائیں گے۔ آپ صرف یاد کر لیجئے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بیدار ہوئے ہیں، 2-4 ہیں جو جانے والے ہیں پاگل خانہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی ہی عمر والا ہو، کتنا ہی علم والا ہو، کتنا ہی پیسہ والا ہو۔ 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، جانتے ہیں کون؟ ماں باپ کے سامنے اولاد کتنا ہی رتبہ پالے لیکن اولاد بڑی نہیں ہو سکتی۔ قاضی اور حاکم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو۔ اور استاذ کے سامنے شاگرد کتنا ہی بڑا ہو جائے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ بے شک استاذ اور باپ میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ سکندر سے پوچھا کہ تمہارے باپ کی کرسی تو سامنے ہوتی ہے، برابر میں تمہارے استاذ کی کرسی ہوتی ہے،
اب بتاؤ کہ باپ کا رتبہ بڑا ہے یا استاد کا رتبہ بڑا ہے؟ تو سکندر نے کہا کہ باپ ہم کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا۔ عالم سے بھاگیں گے آپ کے اوپر 3 بلا نازل ہوگی، حدیث ہے۔ اگر عالم سے بھاگیں گے تو رزق سے برکت اٹھ جائے، اگر عالم سے بھاگیں گے تو حدیث میں ہے ظالم بادشاہ مسلط ہوگا، اگر عالم سے بھاگیں گے تو جانتے ہیں تیسری مصیبت کیا ہوگی؟ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ عالم سے اگر دشمنی رکھیں گے تو 3 عذاب آئیں گے۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ گرانی ہوگی، قحط سالی ہوگی۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ حکام خیانت کریں گے، بغیر رشوت کے کام نہیں کریں گے۔ اور تیسرا عذاب ہوگا جو بھیانک ہوگا، دشمن کے حملے رکیں گے نہیں، پے در پہ ہوتے رہیں گے۔ 2 آدمی چوراہے پر بیڑی پی رہے تھے، حکے کا بانا دل کا دھواں نکال۔ مدرسے کا طالب علم گزر رہا تھا کہ چچا جان صرف حکا پی کر کے دھواں ہی نکالو گے یا کچھ دینداری بھی رکھتے ہو؟ سوال کرو۔ چٹ میں منگنی، پٹ میں دیا۔ سوال کرو کہ وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ 10، دوسرے نے کوہنی ماری تو کہا 15۔ پیارے اللہ کے بندے، چھوٹے بچے کے سامنے کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ 3 بتا دو۔ کہا یہ تیرا باپ 10 تو مان نہیں رہا، 15 مان نہیں رہا، 3 کہاں سے؟ یہ اسلامی مدرسے ہے، نہ دیکھ مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ پیغام ختم ہو گیا، دھیان سے سنیے گا۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو گئی۔ جلسہ مکمل نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ رہ گیا ہے، ساحل پر کشتی لگنے والی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو گھبرا گیا تھا، میں آپ کا مہمان تھا، آپ ہمارے میزبان تھے کہ لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے مہمان کی آبرو بچائی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان تھا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ دنیا جیب میں رہے، دل کے اندر اگر دنیا گئی تو 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے آپ۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ مصیبت ختم نہیں ہوگی، دوسرا نقصان ہوگا لالچ کم نہیں ہوگا، تیسرا نقصان ہوگا خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے پوچھا کہ آپ کی انگوٹھی سب سے زیادہ قیمتی ہے کہاں؟ کب پتا ہے اس انگوٹھی کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے، اور آپ کی جو انگوٹھی ہے آخرت کے مقابلے میں نگینے کے برابر ہے، اس سے زیادہ۔ سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے کہا کہ ہوا آپ کے تابع ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہوا پر بھروسے کرنے کے والے کے برابر ہے۔ آپ کے تابع جنات بھی ہے، آپ کے تابع انسان بھی ہے، اس کا مطلب آپ نے سمجھا؟ سلیمان علیہ السلام سے چوٹی نے کہا وہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ خدا کی عبادت میں ہے۔ ایک بات ہے، اتنا بڑا مجمع میں دیکھ رہا ہوں کہ چچا کم ہیں اور جوان زیادہ ہے، لیکن آپ کو ایک راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے، اور انسان کی عمر کتنی چھوٹی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں جو 30 سال کے ہیں وہ نوجوان،
جو اس میں 40 سال کے ہیں وہ جوان ہیں، نوجوان نہیں ہیں. 10 سال میں کھاتا بدل گیا، پہلے نوجوان تھا اب جوان ہو گیا. اور جو 50 سال کے ہیں وہ اب نوجوان بھی نہیں ہیں، جوان بھی نہیں ہیں، ادھیڑ میں پہنچ گئے. اور 1 سال اگر 50 کے اوپر ہو گیا تو اب وہ ادھیڑ بھی نہیں، نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، بوڑھے کی سب میں. اچھا ایک بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہوگا، لیکن افسوس کس کو ہوگا کہ یار موقع ہاتھ سے نکل گیا. ہمارے پاس تو موقع ہے، مرنے والے جو مر گئے ان کے پاس موقع نہیں ہے. ایک بہرا گیا بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا مر رہا ہوں. کہا بہت اچھا، مبارک. کہا کیا کھایا ہے؟ کہا زہر کھایا ہے. کہا بہت اچھی دوائی ہے، برابر کھاتے رہے. کہا کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا؟ کہا ملک الموت سے. اتنا بڑھیا ڈاکٹر ہے کہ پورا علاج ہی کر کے چھوڑے. غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت. جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے. 2-4 آدمی ہاتھ اٹھائیے. ہاں ملاقات کریں گے. خیر دھیان سے سنیے گا، جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو 2 کام کی دعوت دے رہا ہوں. آپ کبھی غریب نہیں رہیں گے، تجربہ ہے، آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں. 2 کام آپ کو کرنا ہے، دل کی ڈائری پر نوٹ کر کے لے آئیے. حلال کمانا اور حساب سے خرچ کرنا ہے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی. 70 مرتبہ اگر کوئی گردن کٹائے، 70 بار اس کو اللہ زندگی دے، 70 بار گردن کٹائے، پھر بھی حرام کا گناہ گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. 3 چیزوں میں نجات ہے. اگر آپ سیدھے راستے پر چل لیں نجات ملے گی، کامل پرہیزگار ہیں آپ کو نجات ملے گی، حلال کھا رہے ہیں تو آپ کے مقدر میں نجات ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے، 3 طرح کی دعوت لوگ کرتے ہیں. ایک دعوت تو یہ ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور مہمان کے ساتھ کھانا شروع کیا. اس دعوت کا نام ہے دعوت عرب. عرب میں اسی طرح دعوت ہوتی ہے. دوسری دعوت ہے، اس کا نام ہے دعوت اشراف. کھانا لا کر کے تو سامنے رکھا لیکن غائب ہو گئے. مقصد کیا ہے کہ مہمان جتنا چاہے کھا لے، کسی کا خوف نہ ہو. مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور غائب ہو گئے. اور ایک دعوت ہے، اس کا نام ہے دعوت کلاب. کلاب کہتے ہیں کتے کی دعوت. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا لے کر کے آئے اور مہمان کے ساتھ کھا نہیں رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تاک 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 دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے تو صاف کریں، اور لے کر کے 9-11 ہو جائے. ایک آدمی بغیر دعوت کے دسترخوان پر بیٹھ گیا. جب میزبان نے گھور کر کے دیکھا کہ ارے بھائی یہ تو دعوت اس کو دیا نہیں، آیا کیسے؟ وہ سلام مصافحہ کر کے کہتا کہ آپ نے بلایا نہیں، میں آتا نہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہوتی؟ ایک آدمی کے گھر میں بکری آئی، اس نے دیکھا کہ موقع کا چوکا مار دیتے، ذبح کر لیا. جب دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے تو دوست نے کہا کہ حرام کی بکری کھا رہے ہو، شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ بکری ایک وقت ہوگا زندہ ہوگی اور حشر میں تمہارے خلاف گواہی دے. بولا اچھا یہ بکری زندہ ہوگی؟
जिस वक्त वो जिंदा होगी मेरे खिलाफ गवाही देगी, कान पकड़ करके उसी वक्त मालिक के हवाले कर दूंगी। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है, वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह, और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, तेजी के साथ जलसा निकल गया। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके इस हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। उम्मीद नहीं थी कि यहां तक आप पहुंचाएंगे, लेकिन आपका ज़ौक है और आपकी तलब है। मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह आपके सुनाने को, आपके सुनने को, हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इसमें बहुत सारे जवान मोटे हैं, पेट भी आगे भाग रहा है और सुरीन भी पीछे भाग रही है। बहुत सारे जवान ऐसे जानते हैं कि मोटा आदमी क्यों होता है, तो लिखा जब दुनिया की फिक्र होगी वो आदमी मोटा हो नहीं सकता क्योंकि चर्बी पिघलती रहती है। जब आखिरत की फिक्र होगी तो आदमी मोटा हो नहीं सकता क्योंकि चर्बी पिघलती है। दो तरह से चर्बी पिघलती है, दुनिया के टेंशन से चर्बी पिघल जाती है, आखिरत के टेंशन से चर्बी पिघल जाती है। अगर ये मोटा है, भैंस है, तो समझ जाइए कि दोनों फिक्र से इसकी जिंदगी खाली है। ये जवान नहीं है, ये जानवर से बदतर है। एक जवान था, उसका नाम था सिकंदर। जंग के मैदान में पीठ दिखा करके भाग जाता था। सिकंदर बादशाह ने कहा कि सिकंदर तो दुनिया को पता करे और उसका हम नाम मैदान छोड़ करके भागे। तुम्हारे लिए दो ही काम है, या तो अपना नाम बदल डालो या अपनी खसलत बदल डालो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह मेला देखने के लिए आए। बाप ने कहा बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर तुमने उंगली छोड़ दी तो तुमको तलाश करना मुश्किल हो जाए। उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। जब बहुत देर के बाद हासिल हुआ तो बाप ने चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। नालायक, मैंने कहा था कि उंगली अगर छोड़ोगे तो दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। तमाचा इसलिए मारा है कि जवान होकर के अपने बड़ों का दामन मत छोड़ना, वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। कितने दिन के लिए? जितना मौका होगा रहेंगे बाहर, उसके बाद घर आ जाएंगे। तो बाप ने कहा शौक से जाओ, लेकिन याद रखो जब वापिस आना तो दिन का अलग हिसाब लूंगा, रात का अलग हिसाब। कहा अब्बा हुजूर आपका दिमाग खराब हो गया है, अगर मैं 4 महीने के लिए घर से बाहर निकलूं तो कितना हिसाब दूंगा? तो बाप ने कहा बेटा इस बूढ़े बाप को जब तुम हिसाब नहीं दे सकते तो उस खुदा को कैसे हिसाब दोगे? बाप ने बेटे से कहा कि बेटा गलत आदमी के पास मत बैठना। कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो गलत है अपनी जगह है, मैं सही हूं अपनी जगह। समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा बेटा मार्केट में जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बाप के सामने पेटी आ गई सेब की तो कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। कहा अब्बा हुजूर एक सेब सड़ा हुआ है, इसको बाहर निकाल करके फेंक देता हूं। कहा बेटा वो खराब है अपनी जगह है, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद कर दो, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे। 1 हफ्ते के बाद बेटे को बाप ने बुला करके कहा कि बेटा एक सेब खराब था और बाकी सालिम, अब पेटी खोल करके देखो तो पूरी पेटी खराब हो गई। अब बाप ने कहा कि एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। कौन मकबूल है
کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ آپ سے اتحاد و اتفاق کے حوالے سے پیغام ہے، اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا میں آپ کو صرف 3 منٹ کا پیغام سناتا، اگر آپ کی اس کی حفاظت کر لیتے تو میں ضمانت لے کر کے جاتا کہ پورا جلسہ کامیاب ہو۔ دھیان سے سنیے گا، 3 کام کیے بغیر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو لکھ کر کے لے جائیے۔ دنیا سے محبت نہیں کرنا ہے، یہ دنیا مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ دشمن شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے، یہ مسلمانوں کا دوست ہو نہیں سکتا۔ اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، جو مسلمان ہوگا اس کا یہ شیوا نہیں ہونا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے 3 کام کر سکتا ہے، نفع نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ دوسرا کام مسلمان کے لیے کیا کر سکتا ہے، خوشی نہیں دے سکتا تو غم بھی نہ پہنچائے۔ تیسرا کام یہ کر سکتا ہے کہ اگر تعریف نہیں کر سکتا تو اس کی توہین بھی نہ کرے۔ ایک مثال ہے کلیلہ دمنہ، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ چوہا بل سے نکلا، اس نے پیچھے دیکھا تو نیولا اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اس نے دایاں بایاں دیکھا تو الو کو دیکھا اس کو اچکنے والا ہے، اس نے سامنے جو دیکھا تو بلی ہے مگر پنجرے میں بند ہے۔ اب اس نے عقل کا ناخن لیا، مصیبت کی گھڑی ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے اسی سے صلح کرنا ہو۔ چوہا بلی کے قریب آ گیا، کہا میں تم کو مصیبت سے نکال دوں گا، تم ہم کو مصیبت سے نکال دو گی۔ اس نے صلح کیا، بلی کی بھی جان بچ گئی، اس کی بھی جان بچ گئی۔ 3 نوجوان نشانہ لے رہے تھے، ایک کا تیر جب نشانے پر پہنچا تو کہا کہ واہ، جانتے ہو میں کون ہوں، میں صحابی کا بیٹا ہوں۔ دوسرے نوجوان نے تیر مارا، نشانے پر لگا تو اس نے کہا پتا ہے میں کون ہوں، میں شہید کا بیٹا ہوں۔ تیسرے نوجوان نے جب نشانے پر تیر لگایا تو کہا پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ بولا واقعی تمہارا باپ ایسا ہے؟ اس کو سجدہ کیا، کہا آدم میرا باپ تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہ شرمندہ ہو گئے کہ اصل کمال تو اپنا ہے، باپ دادا کی ہڈی پر کتنا فخر کریں گے۔ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو دھمکی دی کہ ایسا تماچا ماروں گا کہ مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ بولا بھائی صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ایک تماچا نہیں ڈبل مار دو، دوسری بار جب تماچا مارو گے سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا، فری میں حج کر کے واپس آ جاؤں گا۔ مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ، تمہاری کتنی طاقت ہے ستم ذاتوں کو دکھلاؤ، ستائے جا رہے ہو ہر جگہ مظلوم بن کے، تم جیو گے کب تلک دنیا میں بھی مغموم بن کے، تم اٹھو دشمن سے لڑنے اب ذرا میدان میں آؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ، صلاح الدین کے جیسا ہی چھا جاؤ زمانے میں، اٹھو اسلاف کی تاریخ دوہراؤ
زمانے میں علم اسلام کا تم مسجد اقصی پہ لہراؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ۔ میں بیٹھا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ ہندو مسلمان کے حوالے سے بھی آپ کو پیغام دینی ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، کوئی فائدہ نہیں، دل ملائے بغیر ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کینچی دیا، کہ توبہ توبہ مجھ کو کینچی مت دو، مجھے سوئی دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ اس ملک میں ہندو ہے مسلمان ہے، میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں اور میم کو ملا کر کے ہم بنایا، پیغام یہ دیا کہ پہلے ہم ہندوستانی ہیں، اس کے بعد ہندو ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ دھیان میں رکھیے، یہ اتر پردیش کے گورنر تھے، ان کا نام تھا کے ایم منشی، انہوں نے لکھا جب ہندوستان کا دستور بن رہا تھا تو 120 مذہب کو دیکھا گیا، 120 مذہب کو دیکھ کر کے قانون بنایا گیا تاکہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو یہاں انصاف ملے، کوئی حق سے محروم نہ ہو جائے۔ گرو نانک جی نے کہا کسان کو دیکھو گے، دھان نکالنا ہے سالم دانا بوتا ہے، گیہوں نکالنا ہے سالم دانا بوتا ہے، اگر اس دانے کے ٹکڑے ہو گئے تو پودا نہیں آتا، اگر ہندو مسلمان کے ٹکڑے ہو گئے تو ہندوستان کی بہار نہیں آ سکتی۔ دھیان سے سنیے گا، مرزا غالب دلی میں گرفتار ہو، پولیس والے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہے، بریٹینیا بسکٹ 50-50 ہے، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب نے کہا کہ میں دارو پیتا ہوں آدھا ہندو، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان۔ کبیر داس جی نے ایک دوہا لکھا، اس دوہے میں انہوں نے پیغام دیا کہ چاہے اس ملک میں ہندوستان میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، سب یہ مانتا ہے، سب کا یہ ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کسی کو بھی کھڑا کر دیجئے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، وہ اس کو مانتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو کبیر داس نے کہا جب دنیا ختم ہی ہو رہی ہے تو آپسی جھگڑا کیسا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دل ملا کر کے ہاتھ ملائیں گے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہاں بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، کہاں بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لکھ پوت سوا لکھ ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی، ایک لکھ پوت سوا لکھ ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا بن کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ آپ اجازت دیں گے تو عورتوں کے حوالے سے پیغام کو مکمل کر دوں گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہی بریک لگا دیتا ہوں، ڈس بریک لگا دیتا ہوں۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے آئے گا، پردے کے حوالے سے آئے گا، اور میاں بیوی کے حوالے سے آئے گا، ماں کے حوالے سے آئے گا، صرف 5 منٹ، 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی حق ادا کر دیا، دل خوش کر دیا۔ یہ شہر کا پہلا جلسہ ہے جو اتنی بیداری کے ساتھ سنا جا رہا ہے، کیوں نہیں سنا جائے؟ اس رات میں ہمارے نبی کی آمد ہوئی، اللہ اس رات کو عبادت میں شامل فرمائے، اور ہم سب کے سننے کو سنانے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورت اور موتی دونوں برابر ہیں۔ موتی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پرس کے علاوہ ہو، بکس کے علاوہ ہو، اور عورت موتی سے بھی بڑھ کر کے ہے، تو آپ بے پردہ عورت کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟
दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोश्त की बोटी है, उसको ढक करके ले जाया जाता है, और एक एक औरत 30-30, 40-40, 50-50 किलो की है, उसको बगैर पर्दे के हम कैसे रख सकते हैं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिठाई की दुकान में मिठाई जो आती है रेपर के साथ आती है, अगर हाथ लगा दे रेपर के बगैर हो तो उससे घिन आ जाती है। जो आदमी अक्लमंद है, दीनदार है, अगर औरत फैशन में है, बाजार में है, बेपर्दा है, तो उससे घिन आती है, नफरत होती है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाकिम के पास 3 औरत आई। हाकिम ने कहा जाकर के मालूम करो, उसमें एक कुंवारी है, उसमें एक दूध पिलाने वाली है, और उसमें एक बेवा है। आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी बैठी तो निगाह गाड़ करके बैठी, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने इससे महसूस किया ये कुंवारी है। और जो दूध पिलाने वाली थी वो सीना थाम करके बैठी, मैंने महसूस किया ये दूध पिलाने वाली है। और जो दायां बायां कर रही थी 72 मरतबा, समझ में आ गया ये बेवाही हो, इतनी बेशरम कोई और नहीं हो सकती। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम निकल जाएगा। शादी के 4 महीने के बाद बच्चा हुआ, तो बीवी ने शौहर से कहा क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा क्या नाम रखोगी? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। मियां बीवी के हवाले से 30 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकल जाएगा। औरत का ऐब क्या है, औरत का हुनर क्या है? 4 ऐब औरत के अंदर हुआ करता है। पहला ऐब जबान दराज, दूसरा ऐब नाफरमान, तीसरा ऐब पैसे को उड़ाने वाली, पानी की तरफ बहाने वाली, चौथा ऐब औरत का बंधन के घर से निकलने वाला। और औरत का हुनर क्या है? 6 हुनर। पहला हुनर यह है, पहला हुनर यह है कि उसकी जबान बुराई से महफूज है। दूसरा हुनर है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ही नहीं। तीसरा हुनर है कि दुनिया की तकलीफ पर सब्र करने वाली है, शिकायत करने वाली है। चौथा हुनर है नमाज की पाबंद है। पांचवा हुनर है शौहर की ताबेदार है। और आखिरी हुनर अपने रब की फरमाबरदार है। 3 तरह की औरत होती है। एक औरत होती है जो नफा पहुंचाती है, दूसरी औरत होती है नुकसान पहुंचाती है, तीसरी औरत है जो नफा भी नहीं पहुंचाती, नुकसान भी नहीं पहुंचाती। पहली औरत जो नफा पहुंचाती है कुंवारी है। जब घर में मुसीबत होती तो क्या कहती है? किस घर में मुसीबत नहीं है? नफा पहुंचाने वाली। दूसरी औरत है जो नुकसान पहुंचाती है। पहले उसकी शादी किसी और से हुई, उसको बाल बच्चा हुआ, अब उसका शौहर मर गया, इद्दत गुजर गई, दूसरे से निकाह कर रही है। अब शौहर को ऐसे दूह रही है अपने बच्चे के लिए जैसे कि गाय को दहियार दूता। यह औरत नुकसान पहुंचाने वाली। तीसरी औरत है जो नफा भी नहीं पहुंचाती, नुकसान भी नहीं पहुंचाती। उसकी शादी हो चुकी थी, शौहर ने तलाक दे दिया, अब दूसरे से निकाह हुआ, तो जब राहत को देखती है तो कोई तारीफ नहीं करती, जब मुसीबत को देखती है तो कहती इससे तो अच्छा मेरा वो घर था,
تو मुसीबत और जहन्नम ही का घर है। एक मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। घड़ी गुम हो गई तो शौहर ने कहा बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। तो बीवी ने कहा मेरे बारे में कह रहे हो? कहा नहीं, घड़ी के बारे में। तो क्या मुझसे भी अच्छी तुम्हारी घड़ी थी? कहा हाँ तुमसे अच्छी थी। जब मेरी घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तुमसे अच्छी मेरी घड़ी थी। पादरी और मौलवी का मुनाजरा हो गया। पादरी ने कहा जब एक मर्द 4 औरत रख सकता है तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? तो मौलवी साहब ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, एक बाप के 4 बेटे हो सकते हैं तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? कलकत्ता में एक गाना गाने वाली औरत थी, उसका नाम था गौहर। वो जब इलाहाबाद आई तो इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी मरहूम जिंदा थे। तो उस औरत को बड़ा शौक हुआ कि बहुत बड़ा शायर है, लिसानुल हिंद है, जाते हैं मुलाकात करते। तो जब उस औरत ने मुलाकात किया, अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम गौहर है, मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की, अटल बिहारी की तरह मैं कुंवारी। अकबर इलाहाबादी से फरमाइश किया कि 2 मिसरा मेरी शान में कह दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी ने 2 मिसरा कहा, खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा, कुर्सी दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल यूं समझिए जैसे सर पे बांधना शलवार का। औरतों को औरत कुर्सी दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल, कुर्सी औरत दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल, यूं समझिए जैसे सर पे बांधना शलवार का। एक अंगूठा है उसके साथ 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 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 4 उंगलियां। इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। पैगाम खत्म हो गया। माँ और माँ बाप के हवाले से बिल्कुल मुख्तसर में 3 मिनट में इस साहिल पर कश्ती लगने वाली है और माँ बाप आपके जिंदा है तो आप पैगाम है कि आप उनकी खिदमत कीजिए, जन्नत आपका मुकद्दर होगी। अगर माँ बाप मर चुके हैं तो उनके लिए दुआए मगफिरत कीजिए। हाथ उठाइए, माँ बाप को बीवी से पूछ करके खिदमत देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, देख रहा कैमरा वाला आपका फोटो निकाल। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान रुक जाओ, पहले ये बताओ ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? कहा ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहबी आया, रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी है कि अगर मक्का फतह हो गया तो काबे की चौखट को बोसा दूं। अब मक्का फतह हो गया है, क्या करूं? कहा कि तुम्हारी मां जिंदा है? कहा कि हाँ है। अब चौखट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो चौखट से बढ़कर के है अपनी मां के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की खिदमत में सवाल हुआ, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? तो मर्द के वकील ने कहा कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती,
اس لیے عورت سے مرد افضل ہے. رابعہ بصری نے کہا کہ عورت نبی تو نہیں بنتی ہے لیکن نبی تک کو جن دیتی ہے, اور عورت کے ہی قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. ٹھکرایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال, اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی. گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی. ماں کی ممتا, ماں کی ممتا, ماں کی ممتا, ماں کی ممتا کو چین آ جائے. ماں کی ممتا, ماں کی ممتا کو چین آ جائے. ایسا کیا کام آپ کرتے ہیں, ایسا کیا کام گالیاں ماں کو دینے والے لوگ, گالیاں ماں کو دینے والے لوگ بے یقینی کی موت مرتے ہیں. گالیاں ماں باپ کا کچھ نہیں یہ رکھتے وقار, باپ کا کچھ نہیں یہ رکھتے وقار. وہ جو کمزور وہ ان سے لڑتے ہیں, وہ جو کمزور وہ ان سے لڑتے ہیں. پیغام ختم ہو گیا. امید نہیں تھی کہ یہاں تک آپ اتنا لمبا جلسہ سن لیں گے. آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ کی درازی عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے. گھر میں بیماری ہے تو دور فرمائے, گھر میں بے روزگاری ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے, جوان بیٹی ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. یہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا, آپ سے وعدہ لوں گا. پیغام ختم ہو گیا ہے. 3 وعدہ دیجئے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور 3 کام آپ چھوڑ دیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے. 3 کام کو نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. لاکھ تعویذ لے لیجئے, لاکھ اصالے ثواب کرا لیجئے, لاکھ دعا کرا لیجئے, لاکھ کعبے کی چادر پکڑ کر کے رو جائیے, لیکن مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. 3 چیز کو چھوڑیے, مصیبت آپ کو چھوڑ لے گی, میں گارنٹی ہوں. 1 ہفتے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. گناہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو مصیبت نہیں چھوڑے گی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. حرام کو نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ. حلال اختیار کریں گے, حرام کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. غلط ماحول سے جب تک نہیں نکلیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ. غلط ماحول میں نہیں رہیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين.
اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.